اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قیامت کے دن سب سے پہلے عبادت کے معاملے میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عبادت کے معاملے میں سب سے پہلا کوشچن، سب سے پہلا پرشن نماز کے بارے میں ہوگا. فَإِنْ سَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر کوئی شخص نماز کے اندر کامیاب ہو گیا، اگر کوئی شخص نماز کے اندر پاس ہو گیا، اگر کوئی شخص ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں اور پیاروں بچوں، پچھلی تقریرات کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے قبر آخرت کی پہلی منزل اس ٹاپک پر آپ کے سامنے باتیں کی. آج کی چوتھی تقریرات میں میں جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں، گفتگو کرنے والا ہوں، وہ ہے نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام. میرے پیارے ساتھیوں، اس ٹاپک کے اندر سے انشاءاللہ ہم 5 پوائنٹ پر باتیں کریں گے. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ نماز کسے کہتے ہیں. اسی طرح دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ نماز کی فرضیت کب ہوئی. تیسرا پوائنٹ رہے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. چوتھا پوائنٹ رہے گا کہ نماز پڑھنے کے دنیاوی اور اخروی فائدے کیا ہیں. پانچواں پوائنٹ رہے گا کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، یعنی نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں. انشاءاللہ ہم 5 پوائنٹ پر آپ کے سامنے باتیں کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز کسے کہتے ہیں. نماز کو عربی زبان میں الصلاۃ کہا جاتا ہے، اور الصلاۃ فی اللغہ الدعاء. اگر آپ ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی اگر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا دعا. اور الصلاۃ فی الاصطلاح، اور شریعت میں اصطلاح میں الصلاۃ کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں کہ الصلاۃ عبادۃ
ذات اقوال و افعال مفتتحۃ بالتکبیر مختتمۃ بالتسلیم، کہ نماز ایک عبادت ہے اور وہ تکبیر تحریمہ سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور سلام پھیرنے سے اس کی اینڈنگ ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نماز کی تعریف اور انٹروڈکشن. نماز کب فرض ہوئی؟ نماز جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تب یہ نماز فرض ہوئی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَوْحَى إِلَيَّ مَا أَوْحَى. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی کرنا چاہا تو وہی کی. فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، لیکن میری امت وہ دو وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، اس لیے اے نبی آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی. فرجعت الى ربی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گیا، فقلت، اور کہا یا ربی خفف علی امتی، اے اللہ میری امت کے اوپر آپ نماز کو ہلکی کر دیجیے. اے اللہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اے اللہ آپ میری امت کے لیے تخفیف کر دیجیے. فَحَتَّ عَنِّي 5، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر کے گیا. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی آپ کے رب نے کیا کم کیا؟ کل، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا عنی 5، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز پر کم کر دی. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا یطیقون ذلک، اے نبی آپ کی امت اس سے بھی راضی نہیں ہو سکتی، آپ کی امت اتنی وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے. فلم ازل ارجع بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس بار بار آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یا محمد، اے محمد آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، اور یہ 5 وقت کی نماز ہر ایک نماز 10 نماز کے برابر ثواب. لذا فذلک 50 صلاۃ، اگر کوئی آگے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب 50 وقت کی نماز کے برابر ملے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو 50 وقت کی نماز کے برابر ثواب قرار دیا. پھر بھی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ نماز اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. جس طرح آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد بنا ستون کے نہیں ہے، بنا کھمبے کے نہیں ہے، بنا پلر کے نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کو برقرار رکھنے کے لیے، اس مسجد کو قائم رکھنے کے لیے پیلر لگے ہوئے ہیں تاکہ یہ مسجد برقرار رہے. اسی طرح اسلام کے بھی پیلر ہے، اسلام کے بھی ارکان ہے، وہ 5 ارکان ہے. ان 5 ارکانوں میں ایک رکن نماز بھی ہے. یہ نماز کی پہلی اہمیت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 کھمبوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 پیلروں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، یہ 5 ارکان ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی چیز اگر ہم عمل نہیں کرتے، سمجھیے کہ ہم اسلام کے ارکان کو، اس کے رکن، اس کے پیلر کو ہم توڑ رہے ہیں۔ انہی ارکان میں سے ایک نماز بھی ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ نماز اتنی اہمیت ہے، نماز کی اتنی امپورٹنس ہے کہ نماز کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے نماز کی وصیت کی، نماز کی وصیت کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت قریب آیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض سے حضور سے پرواز ہونے والی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے جاتے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز قائم کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ انتقال سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ نماز کی وصیت کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ یہ تھا کہ لوگوں تم نماز قائم کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں اپنے وفات سے پہلے۔ ذرا سوچو کہ اگر آج ہمارے باپ، ہمارے ماں اگر مرنے سے پہلے کوئی چیز وصیت کرے، چاہے اولاد کتنی ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، چاہے اولاد کتنی بدماش کیوں نہ ہو، لیکن اپنے باپ، اپنے ماں کی اس آخری اچھا، اپنے باپ کی بتائی ہوئی وصیت کو ضرور پوری کرتا ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، اگر ہمارے باپ ہمیں کوئی چیز وصیت کر کے جائے، مرنے کے بعد ہم اس کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ اگر ہماری ماں مرنے سے پہلے کوئی وصیت کر کے جائے، ہم اس وصیت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کرو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی وصیت کر رہے ہیں اپنے وفات سے پہلے، اور آج ہم اس نماز سے غافل ہیں، آج ہم اس نماز کو نہیں پڑھ رہے، گویا ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو نہیں مان رہے۔ اسی طرح نماز کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا کہ جاؤ دین کی تبلیغ کرو، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو چند نصیحت کی، ان چند نصیحتوں میں سے ایک نصیحت نماز کی بھی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل انک تاتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ بن جبل تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہو، اس لیے تم سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا۔ انک تاتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ بن جبل سب سے پہلے تم توحید کی دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور جب وہ توحید کو ماننے لگے، جب وہ توحید کو ایکسپٹ کرنے لگے، جب توحید کو سویکار کرنے لگے، اے معاذ بن جبل تو تم اس بات کی گواہی دینا، تم اس بات کو بتانا کہ ان اللہ افترض علیہ 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ۔ اے معاذ بن جبل جب لوگ توحید کو ماننے لگے تو تم اس کے بعد یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن و رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور جب لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے لگ جائے تو اے معاذ بن جبل تم لوگوں کو یہ حکم دے گا کہ ان اللہ افترض علیہ صدقۃ وترد فی طغیانہم
علیم، اے معاذ بن جبل لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر صدقہ کو فرض کیا ہے، صدقہ کو تمہارے اوپر لاگو کیا ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو کیا سکھا رہے ہیں کہ جب جانا تو توحید سکھانا، اور توحید کے بعد سب سے پہلے چیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے پر بچوں کو بھی مارنے کا حکم دیا۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ او میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، وہ نبی جو چھوٹے بچوں کو اپنے محبت کی آغوش میں رکھتا ہے، جس چھوٹے بچوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے نوازتے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اے لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو تم نماز کا حکم دو، واضربوهم علیہ وهم 10 سنین، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائے اور 10 سال ہونے کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار مار کر نماز پڑھاؤ۔ 7 سال پہ نماز کا حکم دینے کا، اور اگر 10 سال پہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کر نماز پڑھاؤ۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آج جب باپ خود نماز نہ پڑھے، آج جب دادا خود نماز نہ پڑھے، آج ماں خود جب نماز نہ پڑھے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے نماز کا حکم دے سکتے ہیں؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نماز پڑھے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ گھر کے باپ نماز پڑھے، گھر کے بڑے بھائی نماز پڑھے، گھر کی ماں نماز پڑھے، گھر کی بہنیں نماز پڑھے، تب جا کر کے آٹومیٹکلی چھوٹے بچے بھی نماز پڑھنے لگے۔ یہ نماز کی اہمیت۔ اسی طرح نماز کی 5ویں اہمیت یہ ہے کہ قیامت کے دن عبادت کے معاملے میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث سے راوی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے عبادت کے معاملے میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عبادت کے معاملے میں سب سے پہلا کوشچن، سب سے پہلا پرشن نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر کوئی شخص نماز کے اندر کامیاب ہو گیا، اگر کوئی شخص نماز کے اندر پاس ہو گیا، اگر کوئی شخص نماز کے اندر سکسیس ہو گیا تو دیگر اعمال میں سکسیس ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِن فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، لیکن اگر کوئی شخص نماز کے اندر فیل کر گیا، اگر کوئی شخص نماز کے اندر ناکام ہو گیا، اگر کوئی شخص نماز کے اندر اسفل ہو گیا تو دیگر اور اعمال میں اسفل ہوتا چلا جائے گا۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھی، نماز کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا جائے گا تو نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہیں۔ آج ہم کاروبار کی وجہ سے، آج ہم بزنس کی وجہ سے، آج ہم تجارت کی وجہ سے، آج کھیتی باڑی کی وجہ سے آج ہم نماز سے دور ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نیک بندے کبھی بھی بزنس کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، کھیتی باڑی کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کو کبھی نماز غافل نہیں کرتی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں تجارت اور کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جن کو نماز پڑھنے سے کاروبار اور تجارت اور بزنس سے غافل نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ نماز بھی قائم کرتا ہے اور وہ زکات بھی دیتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب
تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس کا دل دہل جاتا ہے اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کے دل بالکل چیر دیے جائیں گے، بلکہ لوگوں کے دل پلٹ دیے جائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی بھی تجارت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتا۔ آج تجارت کی وجہ سے دکان کھلی ہے، اذان ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کاروبار میں ہے، کھیتی باڑی میں مشغول ہے، نماز اذان ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مؤذن صاحب اذان دے رہے، لیکن آج ہم چائے خانوں کے اندر گپ شپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم راجنیتی کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پولیٹکس کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور مؤذن صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اس کے باوجود آج ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں بھی نماز میں بالکل غافل ہیں، آج بچوں کے پیشاب کے بہانے کے نام پر وہ نماز چھوڑ دیتی ہے، وہ کچن کے بہانے سے نماز چھوڑ دیتی ہے کہ میرے پاس چابی کہاں ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماؤں بہنوں کو، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا ٹائم ضرور دو کہ وہ نماز پڑھ سکے۔ آج ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر عورتوں کو یہ سمجھ لیا کہ عورتیں بس اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ ہمیں الگ الگ طریقے کے کھانا بنا کر کے کھلائے، افطار کے اندر، سحری کے اندر الگ الگ طریقے کے الگ الگ ویرائٹی کے کھانے بنائے۔ آج ہم نے عورتوں کو کھانا بنانے کی مشین سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارے اس زبان کے سوادش کی وجہ سے اپنے عورتوں کو آپ نماز سے غافل مت کرو۔ وہ کچن میں کام کریں، قرآن کی تلاوت نہ کر پائیں، نماز نہ پڑھ پائیں، اس کے گنہگار آپ ہیں، اس کے گنہگار ہم ہیں کہ ہم اپنے عورتوں کو اجازت نہ دیں، ہم اپنے عورتوں کو اتنا کام میں مشغول کر دیں تو عبادت نہ کر پائیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آپ بچوں کے پیشاب کے بہانے سے آپ نماز نہ چھوڑیں، آپ کچن کے کام کی وجہ سے آپ نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بباسر علی سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بواسیر کی بیماری میں مبتلا تھا، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں تو بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہوں، اے اللہ کے رسول میں بواسیر کی بیماری میں بالکل مبتلا ہوں، کیا اس صورت میں نماز کو چھوڑ دوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ چاہے کتنی بیمار کیوں نہ جائے، آپ کو بیماری کے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے علامہ ابن باز سے پوچھا گیا، اگر کوئی شخص آئی سی یو کے اندر ہے تو کیا اس وقت بھی وہ نماز پڑھے گا؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی آئی سی یو کے اندر ہے پھر بھی ان کو نماز پڑھنی ہوگی، نماز اس کے لیے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ احمد بن حنبل پر نظر دوڑاؤ، امام احمد بن حنبل جن کو قرآن خلقت قرآن کے نام پر، یعنی حضرت احمد بن حنبل سے کہا گیا، امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے امام احمد بن حنبل کو بہت مارا گیا، لیکن امام احمد بن حنبل مار کھاتے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی آذان کی آواز سنی انہوں نے کہا، لوگوں مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دو، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مار سے بچ رہا ہوں، میں مار سے نہیں بچ رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مہلت دینے کے لیے تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ اتنا مارا گیا تھا امام احمد بن حنبل کو کہ ان کے ہاتھ بالکل شڑ پڑ گئے تھے، وہ نیت مانگنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے، لیکن اس حالت میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے نماز بیماری کی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو گرفتار کر لے جیل کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے، اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ البتہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائیں گی، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سفر کی حالت میں، ٹرین چل رہی ہے، جہاز چل رہا ہے، آپ نیت کر کے نماز پڑھ لیں گے، چاہے وہ ٹرین کدھر بھی جائے فرق نہیں پڑتا، کسی بھی ڈائریکشن میں جائے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نماز
جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. ذرا سوچو کہ اس نماز کی کتنی اہمیت ہے. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اسی لیے نماز کے بارے میں کہا گیا حدیث کے اندر کہ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے جو قربانی سے بھی بہتر ہے. نماز کو آپ ہلکے میں نہ لو میرے پیارے ساتھ. نماز جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس قربانی سے بھی افضل نماز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اے نبی آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو یہ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہاں پر غور کیجئے، قل ان صلاتی سب سے پہلے نماز کا ذکر آیا، و نسکی اس کے بعد قربانی کا ذکر آیا. یعنی قربانی سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ بالکل کافر ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. کافروں کے درمیان اور مومنوں کے درمیان بس نماز کا فرق ہے. یعنی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ کفر کے درمیان اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ذرا سوچیے، نماز نہیں تو ہم مسلمان نہیں، نماز نہیں تو ہم مومن نہیں. اب اس حدیث پر غور کیجئے اور اپنے آپ کو اپلائی کر کے دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ مومن نظر آ رہے ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھو اور ذرا تصور کرو کہ ہم کیا مسلمان نظر آ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، نماز اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. کہ دنیا کے اندر دو چیزیں میرے لیے محبوب کر دی گئی ہے، عورتوں کی محبت اور خوشبو میرے لیے بالکل محبت کر دی گئی ہے. میرے لیے عورتوں کی محبت اور خوشبو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. اور آج ہم اسی نماز سے دور ہیں، آج ہم اسی نماز سے دور ہیں جو نماز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے پیارے ساتھ ذرا تصور کرو کہ نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے نماز پڑھنے کی جو ہے سوچ. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جائیں، ہمارے بچے اچھے کپڑے پہنے، ہمارے بچے اچھے کھانے کھائیں. آج ہم اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی کے لیے سوچتے ہیں. ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے دنیاوی فکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ نماز کی فکر کر رہے ہیں. اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو اسی جگہ پر چھوڑ کر کے آیا ہے جس زمین پر کوئی چیز اپجاؤ نہیں ہو رہا ہے. اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر کے آیا ہے جہاں پہ تیرے گھر کی تعمیر ہونی ہے، جہاں پہ تیرا گھر بننا ہے. اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو اس لیے چھوڑ کر کے آیا ہے، اے اللہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے اس لیے آیا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کس چیز کی فکر کر رہے ہیں؟ نماز کی فکر کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں کیا آج ہم نماز کی فکر کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں آپ خود نماز پڑھو،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے پورے گھر والے اور پورے فیملی ممبر کو اللہ تعالیٰ نمازی بنا دے. اس چیز کی آپ دعا کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ میرے گھر والے کو اور مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما لے. ابراہیم علیہ السلام دعا کس چیز کی کر رہے؟ نماز کے لیے کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ میرے گھر والوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ میرے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم نمازی بن جائیں, ہماری بیوی نمازی بن جائے, ہمارے بچے نمازی بن جائیں, ہمارے والد نمازی بن جائے, ہماری والدہ نمازی بن جائے. ہمیں اس چیز کی دعا کرنی چاہیے. لقمان حکیم پر غور کرو. لقمان حکیم کس چیز کی دعا کر رہے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لذکر. اقیم الصلاۃ یا بنی اقیم الصلاۃ. آئے میرے بیٹے تم نماز قائم کرتے رہنا. لقمان حکیم نے اپنے بچے کو یہ وصیت کی کہ یا بنیا اے میرے بچے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز اتنی اہمیت چیز ہے, نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ اگر آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز قائم کرنی ہوگی. کیونکہ نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل وقت کے پابند ہو جاتے ہیں. آپ وقت کے بالکل پابند ہو جاتے ہیں کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے آپ اپنے من مرضی سے نہیں پڑھ سکتے, بلکہ نماز جس وقت فرض کی گئی ہے آپ کو اسی ٹائم نماز پڑھنی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اس کے وقت مقررہ پر فرض کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اس کے نردھارت سمے پر, اس کے فکس ٹائم پر فرض کیا ہے. نماز کو ہم جب تک نہیں پڑھ سکتے. تو نماز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو اگر ایک آدمی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اس کا پہلا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ آدمی بالکل پنکچوئل ہو جاتا ہے, وہ آدمی بالکل ٹائم کے پابند ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کرو, جو نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر آپ نظر دوڑاؤ, وہ بالکل پنکچوئل آدمی بن جاتا ہے, وہ بالکل ٹائم کے پابند آدمی بن جاتا ہے. یہ نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ ٹینشن, ڈپریشن اور مائگرین جیسی بیماری سے بچ جاتے ہیں. آج ذرا تصور کرو, بہت سارے لوگ ہیں آج ٹینشن کے اندر مبتلا ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, مائگرین کی بیماری میں مبتلا ہے. میرے پیارے ساتھیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ٹینشن سے مکت ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ ڈپریشن سے مکت ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ مائگرین کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھنے لگ جاؤ. کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ڈپریشن کی دوا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مصیبت آتی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھنے لگ جاتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت آتی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ کرنے لگتے تھے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ٹینشن, آپ کے ڈپریشن اور آپ کے پریشانی کو دور کرتی ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد حاصل ہو تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی, کیونکہ آپ اللہ کی مدد تب حاصل کر سکتے ہیں جب آپ نماز پڑھیں گے. جب تک آپ اور ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمیں اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو.
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنے کا فائدہ دیکھیں میرے پیارے ساتھ، نماز پڑھتے ہیں آپ ٹینشن سے بچ جائیں گے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ ڈپریشن سے بالکل بچ جائیں گے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ہر طرح کی بیماری سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ورزش ہوتی ہے۔ ایک انسان جب دن میں 5 مرتبہ جب وضو بنائے گا بالکل پاک صاف رہے گا، وہ انسان پیشاب کی چھینٹوں سے بچے گا، وہ انسان پیخانے کے جو اس قطرے سے جو ہے وہ بچے گا، تاکہ ہم گندا نہ ہو جائیں، تاکہ ہم ناپاک نہ ہو جائیں، وہ اس چیز کی فکر کرے گا۔ تو جب ایک انسان پاک صاف رہے گا، جب ایک انسان پیشاب کی چھینٹوں سے بچے گا، جب ایک انسان دن و رات میں جب 5 مرتبہ وضو بنائے گا تو وہ فزیکلی بیماری سے بچ جائے گا۔ یہ نماز کے فائدے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اسی طرح نماز کے چوتھے فائدے یہ ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کون جاتا ہے رشتہ دار سے ملنے کے لیے، آج کون جاتا ہے پڑوسی سے ملنے کے لیے، کوئی نہیں جاتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے میرے پیارے ساتھی کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف نماز پڑھنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ سب اپنے اپنے گھر میں پڑھ لیں، لیکن مسجد میں پڑھنے کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ آدمی آئے، ایک دوسرے سے ملے، ملاقات کرے، ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ نماز پڑھنے کے فائدے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے 5واں فائدہ یہ کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں تو بھید بھاؤ، اونچ نیچ اور ڈسکریمنیشن ختم ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو، اسلام کے علاوہ کون سا ایسا مذہب ہے، اسلام کے علاوہ کون سا ایسا دھرم ہے، اسلام کے علاوہ کون سا ایسا ریلیجن ہے جس کے اندر یہ ایکوالٹی، یہ مساوات دیتا ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم نہیں دیتا۔ آج مندروں پر آپ دیکھیے، اگر کوئی برہمن نہیں ہے چھوت چھات، اگر کوئی دلت ہے اس کو مندر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اس بات کی بالکل پرمیشن دیتا ہے، چاہے آدمی 1 کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے، ارب پتی کیوں نہ ہو جائے، یا ایک آدمی کوئی بھکاری ہو، راستے میں چلنے والا، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، سونے کے لیے گھر نہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتا ہے سب کو مل کر کے اور آپس میں سٹ سٹ کر کے ان کو جو ہے نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ اسلام جو ہے ایکوالٹی کا درس دیتا ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان برابر ہے، کالا گورا، امیر غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، ہم نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان کو پیدا کیے ہم نے آدم اور حوا کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کو قبیلے کے اندر بانٹ دیا ہے، پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کو قبیلے کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے، اس لیے ڈیوائڈ کیا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے۔ اللہ فرماتا ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقرب بندہ وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر تقوی موجود ہو۔ اللہ کو کالا گورا سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کو امیر غریب سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ اللہ تو بس سب کے نزدیک اللہ ایک ہے، اللہ کے نزدیک سب کوئی ایک ہے، اور اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو یہ بھید بھاؤ، یہ ڈسکریمنیشن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا 6واں فائدہ یہ ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ نشہ سے بچ جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان سگریٹ پیتے ہیں، آج ہمارے نوجوان بیڑی پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو جو ہے کھاتے ہیں، گل کرتے ہیں، راج نواس کھاتے ہیں، رجنی گندھا کھاتے ہیں۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اس نشے سے بچاتی ہے. کیونکہ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم ابھی نشہ کریں گے تو نیکسٹ جو نماز ہے اس میں ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ نشے کی حالت میں اللہ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہ جاؤ. اگر کوئی شخص نشہ کر رہا ہے تو اسلام کہہ رہا ہے کہ وہ نماز کے قریب نہ جائے. تو یہ فائدے ہیں نماز پڑھنے کے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نشہ سے بالکل مکتی ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی نوجوان برائی کے اندر ملوث ہے، اگر کوئی نوجوان برائی کر رہا ہے، یاد رکھو میرے نوجوانوں، آپ نماز پڑھنے لگ جاؤ، آپ نماز پڑھنے لگ جاؤ، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بے حیائی سے بچاتی ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو برائی سے بچاتی ہے. اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو فحش کام سے اور منکر چیزوں سے بچاتی ہے. نماز پڑھنے کے فائدے ہیں میرے پیارے ساتھی. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ برائی سے بچ جائیں گے. یہ نماز پڑھنے کے فائدے ہیں. اسی طرح نماز پڑھنے کے 7 فائدے یہ ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو فرشتوں کے جو لسٹ میں آپ کو اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو شہیدوں کے لسٹ میں اٹھایا جائے گا. جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو کھپاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنے جان کو قربان کر دیتا ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں ان کے لسٹ میں، ان کے قطار میں، ان کے صف میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز کو معمولی نہ سمجھے میرے پیارے ساتھی، یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یاد رکھو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس وادی کا نام غی ہے، اس غی نامی وادی کے اندر اس شخص کو داخل کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں کے بعد کچھ اس کے جانشین آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا، جنہوں نے نماز کو نہیں پڑھی، جنہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، قیامت کے دن اس کو غی نامی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، پہلا اس کا نقصان یہ ہے کہ غی نامی ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے، اس کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا. یہ غی کیا ہوتا ہے؟ غی کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعم بعید القاری، کہ یہ غی نامی ایک ایسی وادی ہے، ایک جہنم کی وادی کا نام ہے جس کے اندر خبیث الطعم، کھانے کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بدبودار ہیں. خبیث الطعم بعید القاری، اور وہ جو وادی ہے اس کی گہرائی، اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. ذرا تصور کرو میرے پیارے نوجوانوں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آج رمضان چل رہا ہے، الحمدللہ ہم سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے. ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، ہماری مسجدیں چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہیں کہاں مر گئے بستی کے لوگ. ہماری مسجدیں لعنت بھیجتی ہے، کہاں ہے لوگ، کہاں ہے بستی کے لوگ جو مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں. ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہے، ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہے جب رمضان گزر جاتا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ رمضان کے مہینے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کثیر تعداد میں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے رمضان کے اندر آتے ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جیسے رمضان گزر جائے آپ کی تعداد اسی طرح دکھنی چاہیے، آپ کی تعداد اسی طرح دکھنی چاہیے، تب جا کر کے اس درس کا فائدہ ہوگا. ورنہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو قیامت کے دن غی نامی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا. اسی طرح نماز نہ پڑھنے کا دوسرا نقصان یہ ہے،
اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کو وائل نامی ایک وادی ہے جہنم، اس کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بالکل ہلاکت و بربادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو وائل نامی جہنم کا داخل کیا جائے گا۔ نماز نہ پڑھنے کا دوسرا نقصان، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو وائل نامی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آپ منافق ہوں گے اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس دھوکہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بالکل سستی برتتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں تو ہم سستی کی وجہ سے بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم چائے کھانے کے اندر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم ہوٹلوں کے اندر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں نماز کے اندر بالکل سستی آتی ہے۔ او میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو اگر آپ نے نماز کے اندر سستی کی اور آپ جہنم کے اندر چلے گئے، آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن جب ایک جہنمی جہنم کے اندر چلا جائے گا تو جنتی اس سے سوال کرے گا، کیا سوال کرے گا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ ایک انسان قیامت کے دن جب جہنم کے اندر چلا جائے گا تو وہ جہنمی سے سوال کریں گے، جنتی جہنمی سے سوال کریں گے اے میرے ساتھی، تم تو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ بالکل مستی کرتا تھا، تو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ اسکول جایا کرتا تھا، تو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ بزنس کیا کرتا تھا، لیکن اے میرے ساتھی آج تم جہنم کے اندر کیسے چلے گئے؟ تو بندہ کہے گا لم نک من المصلین، اے میرے دوست میں نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ جب مؤذن صاحب اذان دیتے تھے اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوتی تھی تو تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جایا کرتا تھا، لیکن میرے دوست میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جایا کرتا تھا، بلکہ میں مووی دیکھنے میں بالکل ویست تھا، میں چوراہوں کے اندر لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے بالکل مست تھا۔ اے میرے ساتھی اس وجہ سے میں جہنم کے اندر چلا گیا۔ او میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، او میرے نوجوانوں ذرا تصور کرو کہ قیامت کے دن تم جب جہنم کے اندر چلے جاؤ گے تو تم اپنا جرم یہ بتاؤ گے لم نک من المصلین، میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جہنم میں جانے کا ایک ریزن، ایک وجہ کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ذرا تصور کرو کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد غیر رمضان میں بھی ہونی چاہیے، اتنی تعداد، اتنی کوانٹٹی، اتنی سنکھیا غیر رمضان میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ کو وائل نامی جہنم کا داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، تیسرا نقصان، تیسرا انجام یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ بری الذمہ کا مطلب اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ دنیا کے اندر چاہو مرو، کٹو، گاجر اور مولی کی طرف کاٹے جاؤ، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ نماز کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اوصانی بالصلاة والزکاة اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 کلموں کی وصیت، لا تشرک باللہ شیئا۔ اے معاذ بن جبل،
تم کبھی بھی شرک نہیں کرنا۔ اے معاذ بن جبل، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دی جائے، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دی جائے، اگر تمہیں کاٹ دیا جائے، یہ گوارا کر لینا، لیکن تو کبھی شرک نہ کرنا۔ اگر تمہیں جلا دیا جائے، یہ گوارا کر لینا، لیکن لا تشرک باللہ شیئا۔ اے معاذ بن جبل، تو کبھی بھی شرک مت کرنا۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اور دوسری چیز کہ تم ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ ان امراک ان تخرج من اہلک و مالک، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں گھر سے نکال دے، اگر تمہارے ماں باپ تم کو گھر سے باہر نکال دے، اگر تمہارے ماں باپ تم کو جائیداد سے بے دخل کر دے، تو یہ گوارا کر لینا، لیکن تم ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا۔ اس کے بعد آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان کی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، اگر وہ شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے سے اللہ بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں آج ہماری بہنوں کے اوپر، آج ہماری بیٹیوں کے اوپر حجاب کی پابندی لگائی جا رہی ہے، ہم آج یہ کہتے ہیں ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا تصور کرو کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ آج داڑھی دیکھ کر کے آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آج ٹوپی کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آج کرتا پیجامہ کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آج ہماری مسلم بہن بیٹی کے حجاب کو دیکھ کر، برقعے کو دیکھ کر، نقاب کو دیکھ کر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ جب ایک انسان نماز کو چھوڑ دے گا، اللہ بری الذمہ ہو جائے گا، اب چاہے تم کٹو مرو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نماز جو ہے چھوڑنے کا تیسرا نقصان۔ اسی طرح نماز چھوڑنے کا چوتھا نقصان یہ ہے، اگر آپ نماز چھوڑیں گے، قیامت کے دن آپ کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ذرا تصور کرو، اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، آنکھ کی قیمت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ آنکھ کی قیمت اگر معلوم کرنی ہے تو اس نابینا شخص سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کی ساری چیزیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن بیچارے وہ آدمی جو آنکھ سے محروم ہے، جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے، دنیا کے اندر جو ساری چیزیں ہیں ان کو وہ نہیں دیکھ پاتا ہے، جو اندھا ہے۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ نماز چھوڑنے والے کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑے، جو شخص نماز سے بالکل منہ موڑے، جو شخص نماز نہ پڑھے، اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم دنیا کے اندر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، دنیا کے اندر وہ پریشانی کی زندگی گزاریں گے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن وہ انسان کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ قیامت کے دن وہ انسان کہے گا اللہ دنیا کے اندر تو میرے پاس آنکھ تھی، اے اللہ دنیا کے اندر تو میں ساری چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، اے اللہ دنیا کے اندر تو میں ساری چیزوں کو بالکل دیکھا کرتا تھا، لیکن اے اللہ آج میرے پاس آنکھ کہاں چلی گئی، اے اللہ آج میرے پاس آنکھ کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا تھا، اے میرے بندے تو نے میرا ذکر نہیں کیا تھا، اے میرے بندے تو نے دنیا کا نماز نہیں پڑھی تھی، اس لیے آج ہم نے تم کو بھی بھلا دیا ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، چوتھا نقصان